وقت بدلتا رہا، یہ دور تبدیل ہوتا رہا، لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ، یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے و نمازیوں، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا، سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں، اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں
یہی حکم ہے ہمیں, یہی تیاری ہے, یہی پروگرام ہے, یہی پلان ہے, یہی ہوگا. کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو, جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے, حضرت قاسم بن حسن کو, جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود, حضرت عثمان ابن علی کو, ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے. تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے. ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں. اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے, کہا پکا ارادہ ہے, تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو, یہ عہدہ پکڑو, مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے, حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے, یہ رکھو اپنے پاس, مجھے تمہارا. ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا. کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں, میں خطا کار ہوں, میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا, پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے. حضور بھول گیا, غلطی کر بیٹھا, یہ اندھے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی, پر مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا, مجھے خبر ہے. اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے؟ پہلا مجرم ہوں, میں نے روکا ہے, اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف, یہ حوصلے, یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں, یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں, یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے. حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا, ہاتھ پھیلائے, فرمایا آجا, لگ جانا میرے سینے کے ساتھ, تو آ جانا, تو نے دیر کی, ہم تو پہلے سے منتظر تھے, تو آ جا, تیری ساری معاف ہے. غور کے مقدر جاگے, امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا. بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے, ان میں اور شامل. حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی, اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چل رہا تھا, اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا, سر کی, آپ مرد ہیں, جوان ہیں سارے, یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا, ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے, بلکہ ہاتھ تو دور رہا, کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا, لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا, بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے, سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں. تو جب بولا نا یزید دربار میں, کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا, ایک آدمی مجبور ہے, مقہور ہے, اتنا لمبا سفر ہے, غربت ہے, پیاس ہے, بیماری ہے, کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو, کہ کیوں نہ کچھ کہیں, جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی, جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, گستاخی کرنا, بے ادبی کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو, جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی, بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی, اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی, اور آیتیں پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے, تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا, یہ تیرا سجا ہوا ہے نا, تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا, تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے.
فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا؟ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے۔ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی ہے۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی۔ جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے گند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے۔ اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں۔ کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضرور۔ حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس نے نیزہ مارا، آپ گر گئیں۔ بطن اطہر میں اولاد تھی، بچہ ضائع ہو گیا، شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئیں۔ فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے۔ باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں، بیٹیاں سکون ہوتی ہیں، بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔
فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب، کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہیں لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، اگر ابو جہل کا بیٹا اکرما کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے، فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا، آج تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا۔ وہ پہلے کی بات ہے، استقبال کیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ معاف کریں، اور چوتھی بات یہ ہے جب کوئی معافی مانگنے آ جائے نا پھر اس کو معاف بھی کر دیں۔ جڑے گا معاملہ تب بھی، معافی دیں بھی اور معاف جی بڑا مشکل معاملہ ہے۔ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اچھا پہلے کئی دفعہ سلام لے لیتے ہیں، ہمارا ماحول بڑا جی پہلے سلام دعا ہو جاتی ہے، لیکن بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تو کارڈ واپس کر دیا، میں نے منگنی تو نہیں سدیا تو میں نہیں آؤں۔ واہ جی واہ، بھائی منگنی پہ آپ کا آنا کچھ ضروری تھوڑا تھا، جب گھر والے کا دل کرے بلائے۔ پھر وہ ساری برادری کو لے کے دروازے پہ گیا، پر پھوپھی کہتی ہے میں آتی ہی نہیں، ماما جی کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، یہی تو موقع آیا ہے۔ حدیث سناؤں، اتنے سخت لفظ، اتنے سخت، رحمت للعالمین رسول اتنے ناراض نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ترغیب و ترہیب میں حافظ منذری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، جس سے اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا مومن بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، فرمایا اگر معاف نہیں نہ کرنا تو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جام نہیں پلاؤں گا۔ حوض کوثر پہ بالکل نہ آئے، مجھ سے جام کا مطالبہ نہ کرے، سخت گرمی کے ماحول میں میں نہیں جام پلاتا، اگر مجھ سے جام لینا ہے میرے ہاتھوں سے تو جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے فوراً معاف کر دیا کرو، جب بھی کوئی۔ اور معافی بندے کے لیے نہیں دینی، اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ بندے میں تو کوتاہیاں موجود رہیں گی، بندے میں تو غلطیاں موجود رہیں گی۔ آج اختلافات ہیں رشتہ داروں میں، اتنے اختلافات کے سال فوتگی ہو گئی، ایک شخص فوت ہو گیا جو کسی کا نانا ہے، کسی کا کسی کا نانا لگتا ہے، کسی کا دادا لگتا ہے، کسی کا ماما لگتا ہے، کسی کا چچا لگتا ہے، کسی کا پھپھا لگتا ہے، لیکن لڑائیاں ہی بڑی ہیں۔ بیچارہ فوت بھی ہو گیا، انتقال ہی کر گیا، اب بھی جناب آتے ہیں تو سیدھے جنازہ گاہ، اس کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جنازہ گاہ آئے، جنازہ پڑا اور لوٹ گئے۔ بھئی اتنی نفرت کے مرنے والا ماری گیا ہے اور ہم ابھی تک درگزر کرنے کو تیار نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر بھی زیادہ ہو اور تیرا رزق بھی زیادہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اللہ دونوں چیزوں میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ کن سے اچھا سلوک کر؟ جی یہ نہیں فرمایا وہ بھی جواب میں اچھا ہی کریں تو تب ہے۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ غریب کو دینا، مسکین کو دینا، یتیم کو دینا، مدرسے کو دینا، مسجد کو دینا، سب سے افضل صدقہ۔ اچھا یہ حدیث آپ نے پتا کیا کرنا جو میں سنانے لگا ہوں، یہ گھر جانا ہے، اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو نہ پڑھنا ہے کبھی کبھی کھول کے کہ یہ کیا جملے ہیں حضور سید عالم کے، محبوب پاک کے، یہ کیسے عجیب حضور نے فکرے اور کس انداز میں سمجھا دیا، کتنی خیر انڈیل دی اپنے غلاموں کے دلوں میں۔ حضور نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہدین اسلام کو دینا، فرمایا نہیں۔ حضور پھر بڑی قابل غور حدیث، جاگیے گا، ذرا آنکھ کھولیے گا، ذرا ٹیک چھوڑیے گا، ذرا عجیب انداز دیکھیے گا میرے بھئی حدیث میں فکریں کیسے بیان فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟
तेरा, बोलिए यार, तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। और अगले लफ्ज बड़े अजीब है, तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। कैसी बात है? फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। फरमाया किसी भी तरीके उसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाएगा।